السلام علیکم ناظرین، آج میں سکندر ذوالقرنین علیہ السلام کا احوال بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ معتبر راویوں سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ کئی وجہ سے انہیں سکندر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ وہ کوہ کاف سے کاف تک گئے، یعنی وہ مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی اور انہوں نے اپنی بادشاہت کے طول و عرض میں سیر کی۔ اور بعض قرن کہتے ہیں کہ اس کی عمر اس وقت 100 برس کی تھی، اور ایک قرن گوشہ جہاں کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایک گوشہ جہاں کا وہ ہے کہ جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا گوشہ وہ ہے جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ پس سکندر ذوالقرنین دونوں گوشوں تک پہنچے تھے، اور ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے 2 شاخیں تھیں، اور سکندر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ولادت شہر سکندر میں ہوئی تھی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو جہل اور مکے کے کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے اور بطور شرارت بازاتی کر کے حضرت کی پیغمبری آزمانے کے لیے ایک شخص کو ملک یثرب میں علماء یہود کے پاس بھیجا کہ ہمارے درمیان ایک شخص ہے اور وہ دعوی نبوت کا کرتا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ شخص سچ کہتا ہے یا جھوٹ، تم کو تو علم تو رید خوب معلوم ہے، لہٰذا ہمارے لیے چند مسئلے قدیم زمانے گزشتہ کے جس کا وہ جواب نہ دے سکے اپنی کتابوں سے چن چن کر ہمارے پاس بھیج دو، یہاں آ کر ہم اس سے سوالات کریں گے کہ ہم اسے پوچھیں اور سوال کریں، پھر دیکھیں وہ اس کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں۔ تب یہودیوں نے کئی سوالات مشکل ترین اپنی کتاب توریت و زبور سے دیکھ دیکھ کر نکالے۔ مثلاً ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، اور اصحاب کہف کون لوگ ہیں اور ان کا حال کیا تھا، اور سکندر ذوالقرنین کون ہے اور ان کا کیا حال تھا۔ یہ مشکل سوالات یہودیوں کے بہت نامور عالموں نے اپنی کتاب سے نکالے تھے، اور یہ سب سوالات مسائل ابو جہل کے پاس لکھ کر بھیجے۔ تب اس ملعون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سوالات مذکورہ شروع کیے۔ سب سے پہلے اس نے یہ کہا، اِنَّا أَتَيْتَ الْكِتَابَ بِمِثْلِ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنَ الْكِتَابِ لَآمَنَّا بِكَ، اگر آئے تم کتاب کے ساتھ مثل اس کتاب کے دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی توریت، تو البتہ ہم تم پر ایمان لاویں گے جیسا کہ توریت پر لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب میں کل دوں گا، اور یہ جملہ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے اور اس کا مکمل جواب دے دیں گے، لیکن یہ جملہ کہتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، اس لیے 11 دن تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اور آپ ان سوالوں کا جواب بھی 11 دن تک نہ دے سکے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اللہ نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات کافروں کی سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین ہوئے، اور پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ کافر لوگ ہم پر تانے دے رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، میں ان کا کیا جواب دوں؟ یہ آپ کے معروضات سن کر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جمعہ کے دن ظہر کے وقت نازل فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام پہنچایا، اور یہ فرمان اللہ تعالیٰ بھی اپنے ساتھ لائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ بِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہ کہو تم کسی کام کو میں یہ کروں گا کل کو مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، اور اگر بھول جاؤ تو یاد آئے، اگرچہ وقت گزر چکا ہے ہو تو پھر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور کافروں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے تم کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو یہ دشمنی سے کہتے ہیں بلکہ وہ خود منفعل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم کھا کر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے، نہ رخصت کیا تیرے رب نے تجھ کو اور نہ بیزار ہوا تجھ سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن تک وحی نہ آئی، دل میں بڑا تفکر پیدا ہوا،
اور دل کے مقدر ہونے کی وجہ سے تہجد کو نہ اٹھے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے شور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور وہ چند سوالوں کے جوابات نہ بتا سکے۔ پس یہ سورہ نازل ہوئی۔ پہلے قسم کھائی دھوپ کی اور رات اندھیری کی، یعنی ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کی دو قدر ہیں اور باطن میں بھی چاندنی ہے اور کبھی اندھیرا، اور وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور بندہ سے اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی دور نہیں ہوتا، اور یہ فوائد کتب تفاسیر میں لکھے گئے ہیں۔ اور اگر اے نبی سوال تجھ سے یہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اے نبی اگر تجھ سے پوچھے روح کے بارے میں تو تم کہہ دو کہ وہ تو میرے رب کے حکم سے ہے اور میں نے تھوڑی سی خبر دی ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یہودیوں نے آپ سے پوچھا، سو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اتنی سمجھ کا حوصلہ اور صلاحیت نہیں ہے، اور اس سے قبل کسی پیغمبر کی امت نے ایسی باتیں نہ پوچھی تھیں۔ خیر بس اتنا ہی لوگوں کا جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ بدن زندہ ہو گیا، اور جب وہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بدن سے نکل گئی تو وہی بدن پھر مردہ ہو گیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کافر لوگ تجھ سے سوال کریں سکندر ذوالقرنین کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعُوا سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف تعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا۔ وہ سوال کرتے ہیں تو اس سے ذوالقرنین کے بارے میں تو آپ کہہ دے کہ عنقریب پڑھوں گا میں اوپر تمہارے اس میں سے کچھ مذکور، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی تھی زمین میں اور اس میں دنیا کے ہر راستے پر چلنے کی صلاحیت دی تھی، یعنی سر انجام سفر کا کرنے کا، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پر تو اس نے سورج کو ڈوبتا ہوا پایا ایک دلدل کی ندی میں، اور اس نے اس جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ذوالقرنین یا یہ عذاب کرے تو ان کو یا یہ پکڑے تو ان میں بھلائی ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین بولا جو شخص ظالم ہے پس البتہ عذاب کریں گے ہم ان کو، اور پھر پھیرا جائے گا اپنے پروردگار کی طرف، پس عذاب کرے گا اس کو عذاب بڑا، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے پس ان لوگوں کے واسطے بطریق جزا کی نیکی ہے، اور البتہ ہم کہیں گے کہ اس کو اپنے سے کام آسان، پس جو حکم عدل ہوا تو اس کی یہی راہ ہے کہ بروں کو سزا دے ان کی برائی کی اور بھلے لوگوں سے نرمی اختیار کرے۔ پس سکندر ذوالقرنین نے یہ بات کہی، یعنی اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ سکندر ذوالقرنین نے یہ بات کی زمین میں اپنے لشکر کے ساتھ کئی برس رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس دعوت الہی حق کا یہ اثر ہوا کہ وہاں کے سب لوگ ان کے متیوں فرما بردار ہو گئے اور ان لوگوں کو نوازشیں بھی کی، اور جو لوگ ان کے باغی رہے تو ان لوگوں کو جہنم دکھائی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین کی نبوت اور بادشاہت میں بعض حضرات کو اختلاف ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ اول بادشاہ تھے پھر اس کے بعد نبی ہوئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اول وہ نبی تھے پیچھے بادشاہ ہوئے، اور بعضوں نے اس پر دلیل قائم کی ہے اگر سکندر ذوالقرنین نبی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ کر کے خطاب کیوں فرماتا، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ وہ الہامی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، الہام نے فرمایا تھا۔ اب واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور ان کی بادشاہی تھی مشرق سے مغرب تک، اور تمام راہ ملک کی سمجھائی تھی مشرق اور مغرب، اور مختلف جزائر اور دیگر شہروں میں جا کر خلق اللہ اور اللہ کی دعوت پہنچانا۔
یہاں تک کہ زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے جا پہنچے، اور وہاں جا کر ایک شہر ایسا بھی پایا کہ اس کی 4 دیواریں روئی کی تھیں اور اس کے اندر کسی طرف سے جانے کے واسطے کوئی راہ نہ تھی۔ آپ کا تمام لشکر اس کے ارد گرد پڑا رہا اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ آخر اس کے اندر کس طرح جائیں۔ بہر تقدیر کسی حکمت عملی سے رسی اور کمند دیوار پر ڈال کر ایک آدمی کو اس پار کر دیا اور وہ پھر نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد اسی حکمت عملی سے دوسرے آدمی کو بھی دیوار پر چڑھایا اور اس سے کہا کہ شاید اس طرف بحشت یا کچھ اور ہوگا، لہٰذا تم آگے مت نہ جانا اور پھر کر ہم کو خبر دو تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن باوجود اس تاکید کے وہ بھی پھر واپس نہ آیا۔ یہ کیفیت حال دیکھ کر سکندر ذوالقرنین نے سمجھا کہ میں جس کو بھی بھیجوں گا وہ واپس نہیں آئے گا، بس ملک کی حد بنا کرو، واپس مشرق کی طرف چل دیتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جزیرے میں جا پہنچے، وہاں بھی ایک شہر آباد دیکھا، لیکن بغیر کشتی کے وہاں جانا بالکل محال تھا، اور اس جگہ پر دانے عقل مند اور حکیم تھے۔ جب ان لوگوں کو جس شہر میں آباد تھے سکندر ذوالقرنین نے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے تمام کشتیاں جزیرے میں چھپا دیں۔ بس سکندر ذوالقرنین وہاں اپنے لشکر کے سبب دریائے چند روز تک ٹھہرے اور یہ سوچتے رہے کہ کس حکمت عملی سے دریا عبور کر کے جزیرے میں جا اتریں۔ وہاں کے جو لوگ ان کو ملتے وہ اپنے جسمانی اعتبار سے بہت ہی دبلے تھے۔ ان سے پوچھتے کہ تمہارا دبلا پتلا ہونے کا کیا سبب ہے؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے سکندر سے کہا کہ ہمارے شہر کی غذا اور آب و ہوا کا اثر ہے، ہم لوگ بڑی حکمت سے غذا کھاتے ہیں، چنانچہ اس کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پس ان لوگوں نے سکندر ذوالقرنین کی دعوت طعام کی اور اس ضیافت میں اپنی حکمت عملی سے غذا تیار کر کے ایک خوان میں جواہرات سجا کر سکندر ذوالقرنین کے سامنے لا رکھے، اور پھر وہ سب کے سب الگ ہو گئے اور سکندر ذوالقرنین سے کہنے لگے کہ آپ تناول کیجئے۔ سکندر ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو کر کھانا تناول کریں، اور سکندر ذوالقرنین نے بھی ان سے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ تو ہماری غذا نہیں ہے اور ہم یہ غذا کس طرح سے کھائیں۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے سکندر ذوالقرنین سے کہا کہ تم اس لیے یہاں تک آئے ہو اور تمہاری یہاں تک آنے کی غرض و مقصود ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہم لوگوں نے پیش کی ہیں وہ بھوک کو نفع دیتی ہیں، پھر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جب یہ باتیں سکندر ذوالقرنین نے ان لوگوں سے سنی تو پھر وہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنا ایک قاصد بھی شاہ ہند کے پاس روانہ کر دیا کہ وہاں جا کر کہو کہ ہمارے ساتھ بہت لشکر بھی ہے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارا ملک برباد نہ ہو، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سے لڑائی کریں، بس تمہیں لازم ہے کہ اس خبر کو پاتے ہی سب کے سب ہماری اطاعت میں آ جاؤ اور جو خراج ہم مقرر کریں اس کو قبول کرو۔ چنانچہ سکندر ذوالقرنین کے قاصد نے یہ باتیں شاہ ہند سے جا کر کہیں کہ آپ ہمارے شہنشاہ سکندر ذوالقرنین کے اطاعت قبول کریں اور ایک ایلچی بھی اپنی طرف سے ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ شہنشاہ کو شاہانہ استقبال کے ساتھ لائے۔ یہ سن کر شاہ ہند نے نہایت تعظیم و تکریم سے ایک ایلچی مع تحفہ ہدایت دے کر سکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجا۔ وہ شاہ ہند کا ایلچی سکندر ذوالقرنین کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ ہند کا بھیجا ہوا تحفہ اور نذرانے ان کے سامنے پیش کیے، تو سکندر ذوالقرنین نے اپنے کارندوں کو حکم دیا اس ایلچی کو لے جاؤ اور اچھی طرح رہنے کو جگہ دو اور 3 دن کے بعد اس ایلچی کو میرے پاس حاضر کرنا۔ چنانچہ حسب الحکم ملازموں نے اس کو لے جا کر اچھی طرح سے ایک جگہ پر رکھا اور 3 دن کے بعد حضرت سکندر ذوالقرنین کی خدمت میں حاضر کیا۔ سکندر ذوالقرنین نے اس کو دے کر اپنا سر نیچا کیا اور اس ایلچی نے سکندر ذوالقرنین کو دے کر اپنی ایک انگلی ناک کے نتنے میں ڈال کر پھر نکال لی اور بغیر کہے کسی کے اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خاص لوگوں نے یہ حال دیکھ کر سکندر ذوالقرنین سے عرض کیا، بادشاہ آپ نے شاہ ہند کے ایلچی کو دے کر اپنا سر نیچا کیا، اور اس ایلچی نے حضور کو دیکھا اپنی انگلی ناک کے سوراخ میں ڈال کر پھر نکال لی اور بغیر کہے سنے یوں ہی اپنی جگہ پر چلا گیا، اس میں کیا راز ہے؟ سکندر ذوالقرنین نے فرمایا، میں نے اس کو دراز قد دے کر اپنا سر نیچا کیا، اور یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لمبے قد کا آدمی احمق اور بے وقوف ہوتا ہے، کہ یہ مثل مشہور ہے، کل طویل احمق الا عمر،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَكُلَّ قَصِيرٍ فِتْنَةٌ إِلَّا عَلَيْهِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دیکھا گیا ہے کہ آدمی دراز قد والے زیادہ تر احمق ہوتے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر پستہ قد آدمی فتنہ ہوتا ہے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ اور اس نے جو اپنی ناک کے سوراخ میں انگلی رکھی تھی کہ میرا تالہ سکندری دیکھے، پھر جاؤ اور اس کو میرے پاس لے آؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ، وہ بزرگ آدمی ہے، پھر اس کو واپس لے آئے اور اس کے کھانے کے واسطے صرف روٹی اور گھی بھیج دیا تاکہ اس کی عقل کی آزمائش ہو جائے۔ چنانچہ وہ روٹی اور گھی کھا گیا اور اس نے ایک سوئی میں رکھ کر سکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجی، اور سکندر ذوالقرنین نے اس سوئی کو سیاہ رنگ کر کے اس روٹی پر اور گھی پر رکھ کر پھر اس کے پاس بھیج دی، اور اس نے پھر ایک ٹکڑا آئینے کا اس پر رکھ کر سکندر ذوالقرنین کے پاس بھیج دیا۔ پاس یہ ماجرا بھی خاص لوگوں نے دیکھا، اور پھر ان لوگوں نے اپنے بادشاہ سکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ اے جہاں پناہ اس میں کیا حکمت ہے؟ بادشاہ بولے کہ روٹی اور گھی دینے کا مجھ کو یہ مطلب تھا کہ مرد علم و حکمت میں خوب ہوتے ہیں، جیسے روٹی ساتھ گھی، اور جو اس نے روٹی اور گھی پر سوئی رکھ کر بھیجی تھی یہ سمجھ کر کہ وہ علم و حکمت میں خوب ہے، پھر میں نے اس کی سوئی کو سیاہ رنگ کر کے بھیجا جو بھیجا تھا، اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کا علم اور حکمت مانند آئدہ کے صاف اور روشن ہے، اور ہم نے اس سے معلوم کر لیا کہ لمبے آدمی حقیقتاً بیوقوف ہوتے ہیں۔ بس ہم دونوں میں یہی اشارات میں گفتگو جاری تھی۔ پھر ہند سے ذوالقرنین مشرق کو جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم تجعل لهم من روحها سطوا، پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے یعنی سفر کا سر انجام کیا، یہاں تک کہ پہنچا ذوالقرنین سورج نکلنے کی جگہ پر، تو اس نے پایا کہ سورج نکلتا ہے، اور اس جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا، نہ ان کے لیے کوئی گھر ہے اور نہ سایہ اور نہ کپڑا، اور وہ لوگ بیابان ریگستان میں رہتے تھے کیونکہ ریگستان میں گھر وغیرہ نہیں بن سکتے اور نہ روئی کی کھیتی ہو سکتی ہے کہ اس سے کپڑا بنائیں، اور وہاں جاڑا بہت ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے کھانے کو دوسرے شہروں سے لا کر کھاتے ہیں، اور زن و مرد سب ننگے رہتے ہیں، اور مثال جانوروں کے جمع وغیرہ کی کرتے ہیں، اور جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کے بدن میں قوت آتی ہے، اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو سخت سردی پڑتی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد پھر سکندر ذوالقرنین دوسری جگہ پر جہاں پہنچے، چنانچہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قولا لا يكادون يفقهون قولا، پھر پیچھے چلا سکندر ذوالقرنین اور راہ کے یہاں تک کہ جب پہنچا درمیان دو دیواروں کے تو پایا اس نے ان دیواروں کے پاس ایک قوم جو ان دیواروں کے نزدیک تھی اور وہ یہ بات نہ سمجھے تھے۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا کہ ہی کافی ہے، بقیہ بیان اس کا اگلے پارٹ میں بتایا جائے گا، تو اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔